لندن سے رضا علی عابدی کا سلام قبول کیجیے۔ میری تازہ تحریر کا عنوان ہے مفلسی مفلسی کو کھینچتی ہے۔ قدرت ہم سے خفا ہے یا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مانا کہ موسم ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، کبھی ملائم، کبھی گلابی، کبھی شدید اور کبھی بہت شدید، مگر ادھر انہوں نے ایک نیا شیوہ اختیار کیا ہے۔ سرد ہوں تو ہڈیوں میں اتر جائیں، گرم ہو تو روح تک جھلس جائے، برسنے پہ آئیں تو شہر کے شہر ڈوب جائیں، جل تھل ایک ہو جائیں تو پیر ٹکانے کو جگہ نہ ملے، سوکھا پڑے تو زمین چٹک جائے اور مویشی جہاں کھڑے ہوں وہیں گر کر دم توڑ دیں۔ یہ سب تو وہ منظر ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر ان منظروں کا کیا کریں جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ منظر کہیں وجود ہی نہیں رکھتے اپنا۔ وہ ہے خستہ حال مکان میں ٹپکتی چھت کے نیچے ذرا سے خشک کونے میں سمٹ کر اور سکڑ کر بیٹھا ہوا فاقہ زدہ کنبہ، جس کے دروازے پر دستک دے کر کوئی یہ پوچھنے والا بھی نہیں کہ تم لوگ کیسے ہو، کچھ کھانے کو ہے گھر میں، کچھ اوڑھنے بچھونے کو ہے۔ کیا ہماری بستیوں میں کوئی درد مند ایسا نہیں رہا جس کی بار بار گاڑیاں ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ مکانوں کے آگے رکیں، کوئی شخص ہاتھوں میں کمبل اور کھانے پینے کا سامان لے کر اترے اور ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کمبل اڑھائے، پاؤں میں جوتیاں ڈالے، ٹپکتی چھت کے اوپر ڈالنے کے لیے پلاسٹک کے شاپر دے جائے اور جواب میں دعا کا انتظار کرنے کے بجائے اگلی اجڑی ہوئی بستی کی طرف چلا جائے۔ میرے ایک مرحوم بھائی کا یہ معمول تھا کہ جاڑے آتے ہی وہ بازار سے کمبل خریدتے اور جھونپڑیوں میں جا کر فاقہ زدہ کنبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کے تن ڈھانپیں اور پیروں میں جوتیاں پہنے، نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے دائیں بائیں ہاتھ والے 2 مکانوں میں تو دیکھ لیں کس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، کس کے لیے مستری کی مدد درکار ہے، کس کے بچے جاڑے کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں، کوئی انہیں دوا کی گولی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں ایسے گھرانوں سے واقف ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک گھرانے کو جانتا ہوں جس کی بوڑھی بیمار ماں اور طلاق یافتہ بیٹی رہتی ہیں۔ بیٹی باہر سے لکڑیاں چن کے لاتی ہے تو چولہا جلتی ہے۔ ایک زمانے میں سنا ہے لوگ کھیتوں میں جا کر پانی کی نالیوں میں اگنے والے ساگ کی پتیاں توڑ کے لاتے تھے تو کھانا نصیب ہوتا تھا۔ مجھے یقین سا ہے اب بھی یہی ہوتا ہوگا۔ اب آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ بات یہ ہے کہ مفلسی اور ناداری کا عجیب معاملہ ہے، دنیا سے چھپی رہتی ہیں۔ کچھ تو غریب اپنی حالت پہ خود ہی ترس کھاتا ہے اور چپ رہتا ہے، دوسرا یہ کہ دنیا کو بتانے سے گریز کرتا ہے کہ کب سے بھوکا ہے، بچے کب سے فاقے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں بتاتا کہ کتنے بچے ہیں، مکان کا کرایہ دینے کے بعد بس ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، لباس میں ظاہری لباس میں 2 پیبند لگے ہیں، اس کی تو خیر منا رہا ہوں، مگر اندر کے لباس میں جو چیتھڑے لگے ہیں شکر ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آتے۔ اس طرح کے 100 جتن کر کے مفلس اپنی مفلسی پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ غریبی دکھائی نہیں دیتی۔ مفلسی کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان جیسے بھی بنے جی لیتا ہے، حالات کے تھپیڑے کھا کھا کر اس کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، وہ سخت جان ہو جاتا ہوں، جس سے دنیا یہ سمجھ لیتی ہے کہ سارا نظام چل تو رہا ہے، کام سارے ہی جاری ہیں۔ پھر مفلسی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ سارے کام جنہیں دنیا حقیر تصور کرتی ہے غریب سر جھکا کے کر لیتا ہے۔ ابھی سننے میں آیا کسی جگہ مزدوروں نے پیش کی پیسے مانگے، پتہ چلا کہ پہلے کام کرا کے مالدار شخص پھر کام میں 1000 خرابیاں نکالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ 1000 روپے کا کام 300-400 روپے میں ہو جائے، یا یہ کہ مزدور اگلے روز لینے پہ تیار ہو جائے اور پھر وہ اگلا روز کبھی نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ دولت کو کھینچتی ہے۔ آج محسوس ہوا
مفلسی بھی مفلسی کو کھینچتی ہے. شکریہ.